ظاہر ہے جس صدی میں جس خطے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں حالات کیا تھے، ذرا ابتدائی طور پہ یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایک جمال کی کیفیت عطا فرمائی، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم مولانا جامی کا ذکر کرتے ہیں، شیخ سعدی کا ذکر کرتے ہیں، حافظ شیرازی کا ذکر کرتے ہیں اور مولانا روم کا ذکر کرتے ہیں، تو آج کے ہمارے زمانے کے جو علماء کرام ہیں، معزز علماء کرام ہیں، میں انہیں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان چار ہستیوں کو لازم پڑھیں۔ واہ! اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چار ہستیوں میں جو اللہ نے سدا بہار کیفیت رکھی ہے، واہ! جو کیفیت روحانی و باطنی رکھی ہے، جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی ذات میں یہ اثر ہے کہ یہ خود ہی آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ! اور جب آپ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو آپ سدا بہار ہو جاتے ہیں۔ واہ! حافظ شیرازی کے حوالے سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ میں ذکر کروں کہ جس طرح ہمارے دیار میں دیوان غالب ہے، تو اسی طرح فارس میں دیوان حافظ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو اہمیت ہمارے یہاں دیوان غالب کو حاصل ہے، اسی طرح فارسیوں کے یہاں دیوان حافظ کو حاصل ہے۔ مطلب یہاں تک کہ قرآن کے ساتھ جو ہے دیوان شیراز جو ان کے پاس ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور شیراز میں بڑے بڑے ادیبہ گزرے، لیکن بلبل شیراز کا لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ! اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اخلاق تھے، عادات تھے، اس میں ایک اثر انگیزی نظر آتی ہے۔ ٹھیک۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، ٹھیک۔ اور اس زمانے میں یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا نام محمد رکھا جاتا تھا، تواتر سے یہ چلا آ رہا تھا۔ اسی بنا پر ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام بھی محمد ہے۔ ٹھیک۔ جو شیراز کی آپ نے بات کی، فارس جو ایران کا موجودہ ایران کا علاقہ ہے، اگر اس کی تاریخ پر غور کیا جائے تو بڑا قدیمی شہر ہے، یعنی اس کی تاریخ ہمیں 2000 سال قبل از مسیح ملتی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کا جو اصل نام تھا وہ سیراجس تھا، جس سے شیراز ہوا اور پھر اسی نسبت سے شیرازی ہو گیا۔ تو تاریخ کے اعتبار سے یہ بڑا قدیم شہر ہے، اور ادباء شعراء کے اعتبار سے یہ شہر چلا آ رہا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس کی دوسری بات، تاریخ کے اعتبار سے تو بالکل قدیم شہر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ شیراز کی بنیاد جو ہے وہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ، یعنی سندھ فتح کرنے کے لیے جب نکلے تو اس سے پہلے شیراز کی بنیاد آپ نے رکھی تھی۔ جی ہاں۔ دوسری بات یہاں پر جو بہت اہم ہے ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے کہ آپ محض شاعر نہیں ہیں۔ ہمارے اکابرین نے آپ کا جو ذکر فرمایا ہے وہ طبقہ صوفیہ میں فرمایا ہے، ماشاءاللہ، اور اس پر چند دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے، مولانا جامی کی بڑی مشہور کتاب ہے، آپ نے ذکر بھی کیا ہوگا، نفحات الانس۔ اب نفحات الانس میں جہاں پر آپ احوال صوفیہ لکھتے ہیں، وہاں پر حافظ شیرازی کو لے کر آتے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے وہ طبقہ صوفیہ کے حوالے سے ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفحات الانس میں ذکر حافظ شیرازی لے کر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا جامی آپ کو بہت بڑا صوفی بزرگ مانتے ہیں۔ اور مولانا جامی رحمہ اللہ نے جو آپ کو لقب دیا ہے وہ ہے لسان الغیب۔ مولانا جامی جن کے لیے لسان الغیب سے کے لقب سے ملقب کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ان کا مقام اور ان کی شان کیا ہوگی۔ بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی دیوان شیرازی سے بہتر ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے نا کہ آپ نے غزل پر کام کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ آبروئے شعر ہے، یعنی تمام اشعار میں جو سب سے اعلیٰ صنف شمار ہوتی ہے وہ غزل ہوتی ہے، اور آپ کا جو دیوان ہے وہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ لسان الغیب بھی لکھا اور ترجمان الاسرار بھی لکھا، اور کئی ایسے آپ کے کلام تھے جو نہیں بھی لکھے گئے، جو آپ کو جو پذیرائی ملی سب سے زیادہ وہ دیوان حافظ سے حاصل ہوئی۔ پھر اسی طرح دوسری دلیل اس پر جنید بھائی جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ اشرفیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت اشرف سمنان جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اور لطائف اشرفیہ کے اندر وہ حافظ شیرازی کا ذکر کر رہے ہیں، اور کئی ملاقاتیں آپ کی رہی۔ جی ہاں، تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کا جو شمار ہے وہ طبقہ صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ محض ایک شاعر نہیں، ایک صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو بدل دیا۔ بلکہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کو مجذوب سالک لکھا ہے، مجذوب سالک لکھا ہے آپ کو۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ابتدائی زمانہ ہے، اس زمانے میں جو حالات تھے، اگر ہم غور کریں تو ہلاکو خان اور چنگیز خان کے
1 صدی کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور جو تاتاری بادشاہ ہیں ان تاتاری بادشاہوں میں جو آخری بادشاہ ہے ابو سعید خان جو کہ اپنے زمانے کے اندر عادل بادشاہ سمجھا جاتا تھا, اس کے زمانے میں آپ آئے اور وہ بڑی قدر کیا کرتا تھا ادبا کی اور عرفا کی. 726 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے اور ایک مختصر سی تقریباً 78 سال کے اراؤنڈ آپ زندگی پاتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ شان عطا فرماتا ہے اور یہ شان ہوتی ہی وہ ہے جو صرف بفضل اللہ ہوتی ہے. گویا کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ اس طرح آ کے فٹ ہوتا ہے کہ گویا کہ اس لفظ کو اسی جملے کے لیے بنایا گیا جس کی بنا پر بڑے بڑے ادبا جو ہے وہ آپ کے کلام کو سن کر انگشت بدندہ ہو جائے. بالکل ٹھیک, یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تو انسٹنٹلی چھوٹا ہو بڑا ہو کم علم ہو زیادہ علم رکھنے والا فوراً ذہن میں آتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے یہ فرمایا تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی بات ہو رہی ہے. یہ یعنی اتنا مقبول ہے, عام آپ کا نام بھی ہو گیا اور آپ کا کلام بھی ہو گیا.